مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر یہ نجات کے لیے کافی ہوتا تو اللہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا نہ سکھاتا۔ اللہ نے ہر ایک سے کہا ولی ہو جاؤ لیکن اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا لازمی۔ ہر شخص اس دعا کو اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ آپ نے سیدھی رات پر ہم کو کھڑا کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو اب مرتے دم تک ہماری آپ حفاظت کرنا ہے۔ یہ دعا دل سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام توقع رکھتے تھے اس کی، جبکہ ان کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا، اس کے باوجود ان کی طرف، ان کی لگن اس بات پر تھی کہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ، کہیں ایمان کمزور نہ ہو، کہیں ایمان کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، اس فکر میں رہا ہے۔ ہمیں شیطان نے بڑی تسلی میں رکھا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پوری طریقے سے کامیاب ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں پورا ہائی وے بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ اس طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس طرف سے لوگ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ یہ تو نہیں، ہزاروں واقعات روزانہ کتنا ڈرنے کا یہ مقام ہے اور کتنے ڈرنے کی جگہ ہے کہ ہم کہیں ہمارا نام اس کا نہ لکھ دیا، کہیں ہم کو نکال کے باہر نہ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم کو مسجد میں بٹھایا ہے، اللہ کا نام، اپنے حبیب کا نام لینے کی توفیق دی ہے۔ مرتے دم تک یہ باقی رہے، اس کی دعائیں کرنا ہر ایمان والے کے ذمہ لازم ہے۔ ہر نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ نے سکھائی ہے۔ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ نے اس کو فرمایا کہ کون ہے صراط مستقیم پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے ان کے راستے پر ہم کو قائم رکھیے گا، ان سے جدا مت کریے گا۔ کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ قرآن پاک وہ ہے جس کی ہر آیت کی تفسیر اللہ نے خود فرمائی، ہر آیت کا ترجمہ اللہ نے خود بتایا ہے، پیارے حبیب نے نہیں، اللہ نے بتایا ہر آیت کا ترجمہ۔ اللہ نے اس کی تفسیر آیت 6 کے اندر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے پوری تفسیر ذکر کر دی۔ تو جو نماز میں ہم سے مانگ رہے ہو کہ ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کس کا راستہ مانگ رہے ہو؟ پتا ہے تمہیں؟ پیارے حبیب کا راستہ چاہیے، صدیقین، صدیقوں کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کا راستہ چاہیے۔ شہداء جتنے شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی لائے ہوئے طریقے پر، فرمایا کہ اس طریقے پر ہم کو چلائیے۔ شہداء اولیاء کرام کے طریقے پر چلائیے۔ بڑے بڑے ولیوں کو شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم لوگ بڑے پیر صاحب جن کو کہتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنا بڑا ان کا تذکرہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں ایک دن زمین سے آسمان کا کوئی نور نظر آیا، جب نور نظر آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا شاندار نور ہے۔ تھوڑی دیر جب اس نور کی طرف دیکھا تو اس میں سے آواز آئی اور کہ میں اللہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے دیکھنے لگا کہ اس نور میں جو آسمان پر جا رہا ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ۔ آپ نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو پھر آواز آئی کہ تم نے عبادتیں اتنی کی ہیں، تم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے میرا اتنا کہنا مانا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے آواز آتی ہے کہ میں نے راضی ہو کر تم سے نماز کو معاف کر دیا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا تو حضرت شاہ صاحب نے فوراً ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ نماز معاف، یہاں سے پتہ چلا وہ شیطان جو سارے جہان کے سردار نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی،
ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی, امت کے سامنے پڑھی. یہ بھی نہیں آسمان پہ جا کے پڑھنی ہو, عرش پر گئے, نماز وہاں نہیں, نماز سب کے سامنے پڑھی. سارے جہان کے سردار نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. جب آپ کے پیروں کے اندر طاقت نہیں رہی تو دو صحابہ کے کندھوں پر سہارا دے کر آپ تشریف لائے مسجد میں اور آپ نے نماز ادا فرمائی. بڑے مولوی صاحب نے فوراً کہا, جو پیارے حبیب سے نماز معاف نہ ہوئی, اللہ ان سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے, ان سے زیادہ محبت اللہ کس سے کرے گا. تو جب سارے جہان کا سردار کی ایک نماز معاف نہیں ہوئی, اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ نماز تمہاری معاف کی جا رہی ہے, یہ تو شیطان مان ہوتا ہے. فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, سارا نور غائب, اندھیرا چھا گیا, آگ کھڑا ہوا. اب اس کے بعد پھر آواز آتی ہے کہ اب تو قادر, تمہارے پاس علم تھا, تمہیں پتا تھا کہ نماز کسی کی معاف نہیں ہو سکتی ہے, تو تم نے اپنے علم کی بنیاد پر آج اپنے کو بچا لیا, ورنہ میں نے ہزاروں لوگوں کو اس راستے سے, ایسے ایسے نوروں سے ہزاروں لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا. ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکا, تم بچ گئے اپنے علم کی وجہ سے. حضرت شاہ صاحب نے پھر فوراً آگاہ ہوئے اور فرمایا, اللہ کی توفیق سے بچا ہوں, علم سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. یہ شیطان نہ بچ جاتا, علم سے اگر بچنا ہوتا تو نہ بچ جاتا. تجھے اللہ نے کتنا علم دیا تھا, لیکن اس کے باوجود تو گمراہ ہو گیا. اپنے علم سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا ہے, یہ صرف اللہ کے فضل سے بچ سکتا ہے. بے شک, اس لیے اس فضل کا اللہ سے مانگنا ہر ایمان والے کے ذمے اللہ نے فرض کرا ہے. اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم. آگے کئی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں سکھائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجیے, اے اللہ ہمارے دل کو بدل مت دیجیے گا, اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پر قائم رکھیے گا. یقیناً آپ جس کو بخش دیں اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. آپ وہاب ہیں. اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ہم کو سکھائی ہے تاکہ ہم اللہ سے بھیک مانگیں. اگر بھیک مانگتے رہے تو بچ جائیں گے, اور اگر بھیک نہیں مانگی تو بچ جائیں گے. اس لیے اپنے پر کسی کو غرور نہیں ہونا چاہیے, اپنے کو کسی کو زیادہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں تو تہجد گزار ہوں, میں تو حاجی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. یہ تسلیم نسرین ہے جس کا نام آپ نے سنا ہے, مولوی کی بیٹی ہے, یہ بہت بڑا مولوی, بہت بڑے مولوی ہے ان کے والد, اور ان کی بیٹی ہو, دیکھیے اس نے کیا حرکت کی ہے, اللہ نے کہاں جا کے ڈھکیلا ہے اس کو. اس لیے ابھی جیسے کہ واقعہ آپ نے سنا, اس میں کوئی کسی کی قید نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو پیارے حبیب کی قدر نہیں کرے گا ہم اس کو نکال کے باہر کر دیں. جو سارے جہان کے سرکار سے محبت نہیں کرے گا ہم اس کو نکال سکتے ہیں. وہی تصور, اگر تم نے ذرا بھی اوپرانی کی اللہ کے لائے ہوئے, اللہ کے بھیجے ہوئے پیارے حبیب کے لائے ہوئے طریقے سے, تو یستبدل قوما غیرکم, ہم بدل دیں گے, دوسرے لوگوں کو لا کر تمہاری جگہ کھڑا کر دیں گے اور تمہیں لے جا کر ان کی جگہ کھڑا کر دیں گے. یہ واقعات ایک دو نہیں ہزاروں ہو رہے ہیں, اور یقیناً دیکھ رہا ہوں جو ایمان لا رہے ہیں, جب ان سے ملاقات ہوتی ہے, ان کی نماز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسی نماز تو ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں ہے جیسے یہ پڑھ رہا ہے, نیا ایمان لا رہا ہے. واقعہ لکھا ہوا ہے, ابھی جلدی مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص مسلمانوں سے متاثر ہوا, اللہ کے حبیب کے اخلاق سے, کسی مسلمان سے ملاقات ہو گئی, وہ بڑے مطیع و فرما بردار تھے, اخلاق تھا, پیارے حبیب کا طریقہ تھا. ملاقات ہوتے ہوتے ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا, اور ایمان گھر کرنے کے بعد وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پینٹ بشرٹ اتار کے رکھ دی اور دوسرے لوگ کرتے پجامے میں. کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ان کی داڑھی نکلنے لگی اور داڑھی بڑھنے لگی. تو جو مسلمان پہلے سے تھے, ان کے شہر میں رہتے تھے, ان کے محلے میں رہتے تھے, ان کے دوست تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھیں یا آپ کرتا پاجامہ پہنے اور لباس بھی پہن سکتے ہیں, داڑھی نہ رکھیں تو بھی چل سکتا ہے, بس اس کے کہتے ہیں اس کے پیروں کے سلسلہ ہے. اس نے کہا جب ہم فوج میں ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کرنل جو حکم دیتا ہے ہم اس پر مر جاتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کرنل کا حکم یہ فرض والا ہے, یہ واجب والا ہے, یہ کون سا ہے. کرنل کا حکم آتے ہی ہم اپنی جان دے دیتے ہیں. تو اللہ کے حبیب پہ کرنل سے بھی چھوٹے ہیں, وہ تو سارے جہان کے سردار ہیں, وہ سارے جہان کے امام ہیں. انہوں نے کہہ دیا داڑھی رکھو, اب کوئی نہیں ہے کہ ہم کو اس کو روک
روک سکے یہ ہم کو رکھ کے رہیں گے، ورنہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا، کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا، اللہ کے حبیب کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے یہ جملے کہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جملوں نے گھومتے کھڑے کر دیے، ابھی ایمان لایا ہے، چند مہینے ہوئے ہیں، اتنا مضبوط ایمان، اور ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، ہمارے ایمان کا کیا حال ہو چکا ہے، ہم کتنا جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہے اور مانگتے رہنے کی ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ موبائل ہماری جیبوں میں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شکیل کو ماننے والا اور غلام احمد قادیانی کو ماننے والا پنجاب میں بہار میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، ہماری جیب میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بیگ میں بیٹھا ہوا ہے، جس وقت ہم اسے کھولتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، کسی داڑھی پگڑی دیکھ کر کے اور کسی کو موبائل پر تقریر کرتا دیکھ کر کوئی تقریر سن لی، آنسو نکل گئے اور پھر کو بڑی کھا گئی، اب اس تقریر کو دیکھ کر کے ہم اس کو دوسری چیزیں ہم اس کی سننے لگے، یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ داڑھی ٹوپی والا، یہ پگڑی والا یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ دجل کا دور ہے، یہ بڑے بڑے دھوکے سارے چل رہے ہیں، اسی دھوکے میں سے وہ پگڑی اور داڑھی رکھ کے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ یہاں یونیورسٹی میں پکڑا گیا تھا، ویڈیو میرے پاس بھی آئی تھی، داڑھی بھی ہے، اونچا پجامہ ہے، لمبا کرتا ہے، پگڑی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کے خلاف لے جا رہا ہے۔ تو موبائل میں اگر کسی کی تقریر پسند آ جائے تو جب تک اپنے عالم سے نہ پوچھ لے اگلی تقریر اس کی نہ سنے، اگر اس کی طرف نہ جائیں، پتہ ہی نہیں کون ہے یہ، کہاں کا رہنے والا ہے، کون سا اس کا مذہب ہے، یہ اللہ کے حبیب کو مانتا بھی ہے یہ نہیں مانتا ہے۔ اس لیے ایسی تقریروں کی طرف سے اپنے آپ کو بچائیں، اسے بچا کر کے رکھیں، اور یہ اپنی اولاد کو بھی بچا کے رکھیں، سمجھاتے رہیں، بیٹوں بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی تقریر سن کر دیوانے ہو جاؤ، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، پتہ نہیں کس ملک کا رہنے والا ہے، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، ہم نے اس کی تقریر سنی اور تقریر سننے کے بعد دل کو کھا گئی، اب اس کو ہم نے گھنٹی بھی بجا دی کہ ہم کو تمہارا تقریر بڑی پسند آ گئی ہے، فالوور ہو گئے اس کے، ہمیں یہ فوراً ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں کہ وہ اس نے ہماری نگرانی کر لی، اب کھٹا کر اسی کی تقریریں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آتے آتے نہ جانے ہمیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ اتنے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس نام سے ہیں، اور وہاں پر آ رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو اڑا کر کے لے جائیں۔ اس لیے میرے پیارو، اس چیز کو گرہ باندھ لینا کہ ہر ایک کی تقریر موبائل پر نہیں سننی۔ اسلام کے نام سے لاکھوں ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، لاکھوں ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اور جس کو ہم اسلام پڑھنا چاہتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور ہم پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنی دور اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ان ویب سائٹوں کو نہ کھولیں۔ ہمارے سامنے علماء اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، علماء موجود ہیں، ڈائریکٹ آپ نے سامنے دین سیکھیں۔ اس طریقے سے دین سیکھنا، موبائل سے پوچھنا، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اس سبق کو ضرور یاد رکھیے گا کہ ہمیں موبائل سے دین نہیں سیکھنا ہے، اسلام نہیں سیکھنا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے اسلام سیکھنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ سکھانے والا کون ہے اور ہم کو کہاں لے جا کر ڈالے۔ اسی میں سے کیا ہے، اللہ کو خالق پوری دنیا مانتی، یہودی بھی مانتے، ہندو بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، اللہ خالق ہے، ہم مانتے، اللہ رازق ہے، ہم مانتے، اللہ پورے آسمان زمین کو بنانے والا ہے، سب کہتے ہیں ہم مانتے، یہ باتیں تو سب لوگ مانتے ہیں۔ خالی اللہ کو خالق اور رازق اور مالک مان لینے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ اس کا بنیادی عقیدہ کہ ہاں اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہر چیز میں یہ اصل عقیدہ ہے۔ یہاں پر آ کر سب کے ادیان فیل ہو جاتے ہیں، یہودی بھی الگ ہو جاتے ہیں، عیسائی بھی الگ ہو جاتے ہیں، غیر مسلم بھی الگ ہو جاتے ہیں، پارسی بھی الگ ہو جاتے ہیں، یہاں ایک ماننے کے اندر سب ٹوٹ ٹوٹ کے الگ چلے جاتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے اس عقیدے پہ ہم بالکل پختہ رہیں، اور یہ کب ہوگا جب بچوں کے سامنے جب بچے ہم سے کہیں ابا 10 روپے دے دیجیے، چاہے وہ 2.5 سال کا بچہ ہو، چاہے 2 سال کا بچہ ہو، اگر ٹافی مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے اس سے کہیں بیٹا یہ پیسہ دینے والا اللہ ہے، ہم نہیں، اللہ پیسہ نہیں۔ یہ جملے سننے کے لیے آج کی نسل ترس رہی ہے۔ بیٹے نے کہا 10 روپے، یہ لو بیٹا، ٹافی یہ لو بیٹا، بس یہ لو بیٹا ہوتا
ہوتا ہے ہم اس کو تعارف اللہ کا نہیں کراتے، اکیلا اللہ دینے والا ہے۔ یہ تعارف ہر بچے کے کان میں پڑنا چاہیے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ اگر کوئی بھی بچہ ہم سے کپڑا مانگتا ہے، ٹافی مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، تو اس کے کان میں آواز پہنچانی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم کو دے تو تم کو دیں گے، دعا کرو اللہ ہم کو پیسے دے تو ہم تمہیں ٹافی لا کر کے دیں گے۔ یہ جملے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں ڈالنا لازم ہے، ورنہ بچے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں، کہاں نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں واقعہ سنائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیاں بھی تھی کہ ہدہد ایک چڑیا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس ہدہد چڑیا نے دیکھا کہ ایک عورت اور پورا ملک، بہت بڑا ملک ہے، سارے لوگ سورج کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ ہدہد بے پریشان ہو گئی اور دوڑتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی۔ واقعہ لمبا ہے، سے مختصر سے سنا رہا ہوں۔ اور اس میں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فریاد کرنے لگی، چلانے لگی، میں ایسی خبر لائی ہوں، ایسی چیز لائی ہوں، ایسی خبر لے کر کے آئی ہوں جو ابھی تک آپ نے سنی نہیں ہے، بڑی خطرناک ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے، کیا خبر ہے؟ اس نے بتایا کہ فلانی جگہ ملک ہے، اڑتی اڑتی وہاں چلی گئی، کو مہلت دیا گیا ہے کہ پیش کرے جس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ حضرت محمد سلمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کے ذریعے سے خط بھیجا کہ جاؤ اس بادشاہ جو وہاں کا ہے اس کا خط گرا کر کے آؤ اس کے سامنے۔ اس ہدہد نے بے چین کیوں ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کے سامنے سر جھکا دے، سر تو ایک اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے چڑیوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، جانوروں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، انسانوں جناتوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اللہ نے اس ہدہد کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو گئی اس بیچینی کو لے کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ کیسے لوگ سر جھکا رہے ہیں، یہ کیسے لوگ چھپ رہے ہیں؟ یہ چڑیا بے چین ہوئی تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایمان والا اگر بے چین ہو جائے تو کیوں نہیں داخل ہوگا؟ یہ واقعہ سنایا گیا تھا۔ ایک امام چھٹیوں میں اجمیر شریف گئے، اس بچی کو جو مدرسے میں پڑھتی تھی 8 سال کی، ساتھ لے کے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ماں باپ کا عقیدہ بنا ہوا نہیں تھا، ماں باپ نے جو ہے سر رکھا، جیسے ہی قبر پر سر رکھا اس بچی کی چیخ نکل، چلا کے رو گئی، بہت زور سے روئی اور ایسی روئی کہ لوگ گھبرا گئے، اسے اٹھا کے باہر لے کر کے آئے، پانی پلایا، خاموش ہوئی، بہت دیر میں خاموش ہوئی۔ اس سے پوچھا کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو کہتی ہے کہ ہدہد چڑیا دوسروں کو سجدہ دیکھ کر کے رو دی تھی تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کہ اگر روئی ہوں میں جنت میں داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ کیسے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے سامنے سجدے میں گر گئی؟ یہ 8 سال کی بچی جب وہاں سے لوٹ کے آئے، چھٹیاں ختم ہوئی اور بچی کو لے کے آئے تو اس کے ماں باپ نے وہ بھی واقعہ سنایا کہ ہماری بچی نے چیز لے کر گئی، ان کی زور سے روئی کہ سارے لوگ بیچے ہوئے، کیا ہو گیا اسے؟ یہ ہے اصل جب ہم بچوں کو بتائیں گے نہیں، بچے کیا سیکھیں گے، بچے کیا جانیں گے؟ ایک اللہ ہے، وحدانیت سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے رہے۔ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت، سورج سے زیادہ خوبصورت، سارے جہان کے سردار، سارے جہان کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، کائنات کے امام، سب کچھ کہتے رہے، ابھی عقیدہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ عقیدہ اس وقت مکمل ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ آخری نبی پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ عقیدہ بنے گا تب جا کے یہ سارے عقیدے بنیں گے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم کتنی بھی تعریف اللہ کے حبیب کی کرتے رہیں، یہ ایمان، یہ عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو خوب بار بار بچوں کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں رائج ہیں جو ہم بول رہے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس عقیدے کے خلاف بول رہے ہیں۔ قوالیاں گلی گلی ہو رہی ہیں، قوالیاں ہوٹلوں پہ ہو رہی ہیں، دائی حلیمہ بول میں تیری چاند اترنے والا ہے، چاند اترنے والا ہے، چاند اترنے والا ہے۔
کون چاند کرنے والا ہے بھائی؟ اب کوئی چاند کرنے والا نہیں ہے. 1400 سال پہلے دائی کلیمہ کی گود پہ چاند اتر چکا ہے اور قوالی کہہ رہی ہے اترنے والا ہے. بتاؤ یہ اللہ کے حبیب کے عقیدے کے خلاف یہ ہوگا. ہم چوم رہے ہیں قوالی کو سن رہے ہیں, چوم رہے ہیں, اترنے والا ہے, اترنے والا ہے. میں نعرہ لگانے سے مطلب ہے مست ہو گئے اس کے اندر. یہ پتہ ہی نہیں اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت والا یہ تو بغاوت والی قوالی ہے. وہ کہہ رہا اترنے والا ہے, کہاں اترنے والا ہے؟ ہرگز اترنے والا کوئی چاند نہیں ہے. اللہ کے حبیب کی آخری ہے آخری. ایک شخص کتاب لکھ رہا تھا, ایک بلکان تھا, ہندو تھا. وہ ایک پورا میرے پاس آ گیا کہ مجھ صاحب میں کتاب لکھ رہا ہوں اور سلمان رشدی کا جو حشر ہو گیا کہ ہمارا نہ ہو جائے ذرا سن لو. میں کیا سنانے کے لیے آیا کہ لگا کہ دو باتیں ہیں. کیا کہ ایک تو بات یہ ہے مختصر سی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ سب سے پرانا جو مذہب ہو اسے مانیں. اتحاد ہو جائے گا, اتفاق ہو جائے گا, سب سے پرانا. میں نے کہا یہی تم نے لکھا ہے کہ ہاں. میں نے کہا سب سے پرانا مان لیا جائے تو حق ہو جائے گا کہ ہاں نئے ختم کر دیا جائے اور سب سے پرانا بات مان لیا. سب سے پرانا کون ہے؟ کہنے لگا ہمارا. میں نے کہا چلیے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ سب سے پہلے پرانا آپ کا ہے. میں نے کہا آپ جب پیدا ہوئے تھے جب سے کرتے آپ کے بن رہے ہیں, سب سے پرانا کرتا جو آپ کا ہے وہ کہاں ہے؟ سب سے پرانا کرتا ہے. میں نے کہا مان لو تمہاری اماں کے پاس رکھا ہوا ہے, تم جاؤ گے تلاش کرو گے تو مل جائے گا. سب سے پرانا کرتا کتنا بڑا ہوگا ایک بالش کو؟ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پرانا کرتا مان لیا جائے تو آپ اس کرتے کو پھینک دیجئے اور اسے ایک بالش والے کرتے کو سر میں ڈال کے دکھا دیجئے. پورا پہننا تو دور کی بات ہے, سر میں بھی آپ نے ڈالنا. تو اس کے ہوش آئے کہ تم نے تو ہماری کتاب فیل کر دی. کتاب فیل نہیں ہوئی, جو حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں. اسلام سب سے پرانا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو اسلام لے کے آئے تھے یہ مثال ہے کہ جب پیدا ہوتے ہی چھوٹا کرتا ہوتا ہے اس وقت مکمل تھا. وہ جو چھوٹا کرتا تھا بچے کے لیے فٹ تھا, لیکن جب بچہ بڑا ہوا وہ چھوٹا ہو گیا, اور بڑا ہوا پھر چھوٹا ہو گیا, اس سے بڑا ہوا بنا وہ بھی چھوٹا ہو گیا, اس سے بڑا بنا وہ بھی چھوٹا ہو گیا. لیکن ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جب وہ سائز فکس ہو جاتا ہے, اب بڑھتا نہیں ہے. اگر انسان بڑھتا ہی رہتا تو چھتوں سے اوپر نکل جاتا. اللہ اس کو آگے ایک سائڈ روکتا ہے. اب یہ 20 22 25 سال کا ہو گیا, اب یہ نہیں بڑھے گا. جتنا بڑا ہاتھ ہے اتنا ہی رہے گا, جتنا بڑا پیر ہے اتنا ہی رہے گا, جتنا بڑا سر ہے اتنا ہی رہے گا. پیارے حبیب جو سارے جہان کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آخری اس مقام پر آئیں گے جب سائز مکمل ہو گیا ہے. اب اس سے اوپر بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. سائز مکمل ہو چکا ہے نبوت کا, اب اس سے آگے نہیں بڑھے گا. پیچھے چھوٹا سائز تھا, بڑا ہوا, لاکھوں نبی آتے رہے لیکن پیارے حبیب پر آ کر سائز ختم ہو گیا. اب نبوت اس کے آگے بڑھنے والی نہیں ہے. وہ بس وصول کر کے کہنے لگا تم نے تو میری کتاب فیل کر دی. میں نے کیا لکھ کے لائے تھے, اتنی موٹی کتاب تیار کر کے لایا تھا. تو یہ ہے اگر ہمارے پاس ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آنے والی نسل بھٹک جائے. اور ہماری زبانوں پر ایک تو میں نے قوالی بتائی, دوسری کہتے ہیں کل نبی کی میلاد ہو. کل نبی کی میلاد ہے. میلاد کے معنی کیا ہے؟ پیدائش. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کل نبی کی پیدائش ہوگی. بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کل نبی کی میلاد ہوگی. اس کا مطلب کل نبی کی پیدائش ہوگی. کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے. عربی کا لفظ ہے, اس کو خود پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ ذکر میلاد ہوگا. 1400 سال پہلے جو میلاد یعنی پیدائش ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہوگا, بجائے اس کے ڈائریکٹ میں کہہ دیتا ہے کہ کل نبی کی میلاد. اس کا مطلب وہ کل نبی کی پیدائش ہوگا. تو جب یہ زبانیں ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں, محلوں میں چل رہی ہیں, تو بتائیے پھر اس عقیدے میں پختگی کہاں سے آئی ہے. اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. کوئی درس ہماری زبان سے ایسا نہ نکلے جو پیارے حبیب کی نبوت کو بڑھاتا ہو اور آپ کی آخری نبی ہونے کو ہماری زبان سے ایسے جملے نہیں نکلنے. تو دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ جملے ہم اپنی زبان پر دیکھیں. ارے یار آج کل بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلے. ارے یار آج کل چلے گا ہی نہیں کام, کیسے تمہیں بتائیں. ہاں وہ مسلمان کہہ رہا ہے بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلے گا. کیا مطلب ہے؟ وہ زبان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پیارے حبیب کی نبوت اب نہیں چلے. یہ اس کا مطلب ہوا, پیارے حبیب کی نبوت اب نہیں چلے.
اگر کوئی گناہ بغیر سود لیے کام نہیں چلے گا، بغیر سود لیے کام نہیں چلے گا، کیا مطلب؟ یعنی پیارے حبیب نے سود کو حرام بتایا تھا، قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اور اب وہ کہنا چاہتا ہے کہ اب وہ نظام نہیں چلے گا، پیارے حبیب کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ اس انداز کے جملے عام طور سے جوانوں کی زبانوں پر ہیں، ہمارے گھروں کی زبانوں پر ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تو پیارے حبیب کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیجئے کہ بھائی ذرا شادی جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ ذرا پھر بارات کم کر لو، بارات زیادہ مت لے جاؤ، وہ کیا کہے گا؟ ارے مولوی صاحب بغیر سے کام نہیں چلے گا، جس کا کھایا ہے اس کو تو کھلانے کو ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بارات لفظ کہاں سے آیا؟ رام کی بارات نکلی تھی سب سے پہلے، اس سے پہلے اللہ کے حبیب نے اسلام میں کوئی بارات کا تذکرہ نہیں ہے، پورے اسلام میں کوئی بارات کا تذکرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے بارات نکلی، وہاں سے بارات چلی کہ جب لڑکی کو لے کے جانا ہو تو بارات مانے لڑکے کی فوج، اور فوج کیا کرتی ہے؟ بارود لے کے جاتی ہے، اور ہم بھی بارود لے کے جانے لگے، پٹاخوں کی شکل میں، بندوق کی شکل میں۔ کہاں ہم گئے؟ پیارے حبیب کو مانا ہم نے پیارے حبیب کو دھکا دیا۔ آج کسی کو تسلی نہیں آ رہی ہے یہ بات، کوئی یہ کہتے کہ بارات کو نکال دو۔ ارے مجھ صاحب ایسا کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ مجھ صاحب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ برادری ناراض ہو جائے گی، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا کہنا چاہتے؟ پیارے حبیب کا نظام بھی نہیں چلے گا۔ یہ سب جملے ہماری زبانوں پر آ چکے ہیں، اور ہم اللہ کے حبیب کی چیزوں کو ٹھکرا چکے ہیں، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے جب تمہیں وہی پسند ہے تو جاؤ پھر ادھر ہی چلے جاؤ۔ اس طریقے سے ہمارے اندر کفر آتا ہے، گھروں کے اندر سے بغاوتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ چیز عام طور سے عورتیں کہہ رہی ہیں ارے یار پردہ پردہ کیا ہے، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب سب نہیں چلے گا۔ کیا مطلب؟ پیارے حبیب کا لایا تو طریقہ نہیں چلے گا۔ ایسے جملے ہماری زبانوں پہ آتے ہیں، زبانوں میں سے ایسے جملوں سے اپنے زبانوں کو بچاؤ۔ آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں شادیوں میں گالی دینا ہے، ہر چیز ان کی ہے۔ ہلدی ہمارے یہاں رسم عام طور سے ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلمین کے یہاں پیلا رنگ، گیروا رنگ سب سے عظیم مانا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ رنگ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ رنگ ہمیں ترقی دیتا ہے، یہ رنگ ہمیں اوپر لے جاتا ہے، اس لیے وہ گیروا رنگ ان کے مانا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں شادی میں بھی گیروا رنگ ہلدی کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونے لگا، سارے لوگ اسی رنگ کے کپڑے پہنے، سارے لوگ اسی ہلدی کو لے کر مل رہے، سارے لوگ ہلدیوں سے ہاتھوں کو مل رہے، کپڑوں میں لگا رہے۔ وہ عقیدہ جو دوسروں کا ہے وہ یہاں آ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم نے اللہ کے حبیب کو ٹھکرایا ہے یا نہیں ٹھکرایا؟ یہ پیلا رنگ کس نے بتایا؟ کون سی شادی میں آیا؟ سوائے ان کے یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس ہلدی کو لگانا، مہندیوں کو لگانا مسلمان مردوں کا، یہ سب تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مرد مہندی لگائے گا ہاتھ جہنم میں جلائے گا۔ آدمی کہتا پورے ہاتھ میں سے گولے بنائے، پورے ہاتھ میں یہ چمڑی میں لگا لو، یعنی خوب پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، تھوڑا سا کھا لو، اور وہ ہاتھ میں مہندی چمڑی پہ لگ گئی۔ بتاؤ تم نے اللہ کے حبیب کی بغاوت کی ہے نہیں؟ تم نے اللہ کے حبیب کو گھر سے نکالا ہے نہیں نکالا؟ اس نام پر ہم اللہ کے حبیب کو اپنے گھر سے نکالیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ جب تمہیں میرا حبیب پسند نہیں آ رہا ہے تو تم مجھے پسند نہیں آ رہے ہو، جاؤ تم بھی کہیں اور چلے جاؤ۔ اس طریقے سے ہر یہ بنا ہوا ہے، لوگ نکل نکل کے اسلام سے۔ اس لیے بس یہی درخواست ہے کہ اللہ سے دعا ہے کرنے کا، آپ ہمارے لیے کریں، آپ کے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں کہ اللہ ہر ایک ایمان باقی ہے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو ایمان میں واپس کرنا ہے۔ کتنی عورتیں کتنے مرد نکل کے باہر چلے گئے، بے شمار ہیں، روزانہ کے واقعات ہیں، بات بھرے ہوئے، یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کیوں؟ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے کہ ہمیں برات پسند آ رہی ہے، اللہ کی بھی پسند نہیں آ رہی، ہلدی پسند آ رہی ہے، اللہ کی بھی پسند نہیں آ رہی، مہندی پسند آ رہی ہے، اللہ کی بھی پسند نہیں آ رہے، غریبوں کا دل دکھانا پسند آ رہا ہے، یہ سب دوسروں کے طریقے پسند آ رہے ہیں، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے جب تمہیں سب کچھ وہی پسند آ رہا ہے تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ کہیں اور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس جلسے کو قبول فرمائے۔ مجھے محنت ہو رہی ہے، ضلع ایٹا کے اندر 25 گاؤں قادیانی ہو چکے تھے، 25 گاؤں کے اندر قادیانی کو پورا تسلط ہو چکا تھا، اور انگریزوں نے ان سب کو فٹ کیا اور اس زمانے سے چلا رہا تھا۔ جب وہاں آئے تو کسی کے بس میں نہیں تھے، اللہ ہی جو کام جس سے چاہتا ہے کرا لیتا ہے، کسی کے بس میں نہیں تھے کیسے کام، وہ ہمیں پتا نہیں وہ کام کیسے ہوا تھا، دھیان بھی نہیں آتا کیسے ہوا تھا، وہ اللہ نے کرایا، کسی کے بس میں کچھ نہیں۔
ایک ترکیب اللہ نے ذہن میں ڈالی تھی کہ گاڑی والوں کی لسٹ بنانی تھی، کسی کے پاس گاڑی ہے اور ان سے ایک ایک دن گاڑی مانگی، ایک دن آپ کو گاڑی دینا ہے، ساتھ میں نبوت دینا کہ اللہ کے حبیب کی نبوت کے خلاف بغاوت چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو ایک دن اپنی گاڑی دے۔ تو اس طریقے سے پورے مہینے کی گاڑی کے نام لے کے فلاں تاریخ میں کی گاڑی، فلاں تاریخ میں کی گاڑی، فلاں تاریخ میں کی گاڑی، پوری کا ڈرائیور، اور ایک دن کے لیے گاڑی مانگی گئی۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک مائک رکھ لیا گیا اور اسی کے اندر ایک بیٹری رکھ لی گئی، گاڑی کے اوپر مائک مانگ دیا جاتا، اندر بیٹری۔ بس گاؤں میں پہنچے، ایک طرف سے کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جہاں مسلمان نہ ہو، لسٹ بنا لی کہاں رہتے، 2 گھر مسلمان کے وہاں بھی، 4 گھر مسلمان کے وہاں بھی۔ اب وہاں گاڑی پہنچتی تھی اور اعلان کرتی تھی کہ ہندو مسلم ایکتا کے لیے آئے ہیں، آپ کے بھائی کو تو سبھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں بدینیا کون ہے، مسلمان کون ہے، تو ایسے ہی جملے استعمال کیے گئے کہ ایکتا کے لیے آئے ہیں، آپ سب لوگ جمع ہو گئے۔ مسجد ہوئی تو مسجد کے پاس جمع کر لیا گیا، اور مائک سن کے گاؤں کے لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، عورتیں جمع، سب پردہ پردہ تو ہوتا نہیں، سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب جمع ہو گئے تو ان سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو بھائی، اسلام میں لڑنا نہیں ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، سب لوگ مل جل کر رہنا، کسی کو پریشان مت کرنا، کسی کا مال مت دابنا، کسی کو ستانا مت۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کچھ لوگ مسلمانوں کی شکل میں آ گئے ہیں اور وہ لوگ ایسے کانڈ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہندو بھائی یہ سمجھتے ہیں مسلمان کانڈ کر کے چلا گیا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے، قادیان سے آتے ہیں، اس طریقے سے ایسی جگہوں سے آتے ہیں، نام بتا دیا گیا۔ اب اس گاؤں میں ہوتا تھا تو فوراً لوگ کہتے تھے ارے قادیان تو ہمارے یہاں بھی ہے، کیونکہ بلا کے آؤ کون ہے، جب بلانے جاتے تو پھر وہ بھاگتا تھا، وہ آتے ہی نہیں تھا کبھی، کہیں لوگوں کو آ جائے اور بھاگنا شروع کر دیتا تھا کہ دیکھو کیوں بھاگا وہ، اس کا مطلب وہ بیٹھو کیا تھا، ہمیں تمہیں لڑانے کے لیے آیا۔ تو ایک گاؤں جان گیا کہ قادیان سے کون لوگ آتے ہیں اور یہ ہم لوگ لڑاتے ہیں، کیونکہ عوام تو ساری بات سمجھے گی نہیں، عقیدہ سمجھاؤ تو سمجھے گی نہیں، تو ایک جگہ کا احمدی کہلاتے ہیں اپنے کو، اور قادیان سے آتے ہیں، بس یہ نام کا تعارف کرایا گیا۔ اب اس وقت کہا جائے کہ شکیل نام کا بہار سے آتے ہیں اور شکیل کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور ان کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، لوگ کہیں گے مسلمان ہی کام کر کے چلے گئے۔ بس یہ پیغام ہر گاؤں میں دیتے ہوئے گئے تو لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک موقع جب 3-4 جگہ سے بھاگ گئے تو پھر میں تھوڑی سی بڑائی آ گئی، بڑے کام ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، بس وہیں پر پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ واقعات نکلاتا رہتا ہے، ایک جگہ حملہ ہو گیا، جان لیوا حملہ ہو گیا، چاروں طرف سے اس نے ہندوؤں کو جمع کر لیا کہ یہ کو مارنے آئے ہیں، اور سارے ہندو ہتھیار لے کر کے آ گئے اور انہیں حملہ کر دیا اور فائر کرنا شروع کر دیے۔ اس نے بھی اللہ نے بچایا، سب کو جو ٹھیک تھی وہ اللہ کی حفاظت کے اندر آئے۔ بات لمبا ہے، صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ دعا اگر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ کام دے گے۔ ہمارے ایمان کو بچا لکھا ہے، اس میں نہ مولوی کی قید ہے، نہ حاجی کی قید ہے، کسی کی اولاد کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں، صرف اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہم کو بچا سکتا ہے، اسی کی توفیق سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا رونا یہ اصل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ سب کو محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی، اپنا تن من دھن سب لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر کے اسی کام کے لیے کھڑا ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ اصل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خاکدہ زندگی کی جگہ پر چلے گئے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے بہت ہی متبرک اور بہت ہی خصوصی مہمان تھے، جنہیں دنیا خوب اچھی طریقے سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ حضرت والا کا بار بار علی گڑھ کا تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث سعادت، باعث فخر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت والا کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و قائم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ پھر پیارے حبیب کا درود پاک پڑھیں۔
جو بھی یاد ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کی تعریف پیارے حبیب رسول پاک. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو، چہرے اور سینے کی طرف نہ ہو، آسمان کی طرف. دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو، تھوڑے سے الگ. تربوز اٹھانا ہو، کھڑا اٹھانا ہو، بڑی چیز اٹھانا ہو تو ہاتھ الگ کیا جاتا ہے، اور چھوٹی چیز اٹھانا ہو تو ہاتھ ملا لیا جاتا ہے. تو ہم تو اللہ سے بہت بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، ایمان مانگ رہے ہیں، پیارے حبیب کو مانگ رہے ہیں، سنتوں کو مانگ رہے ہیں، قرآن کو مانگ رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہاتھوں کو ایسے ہی بنائیں گے کہ بڑی چیز چاہیے اللہ ہم کو سب چیزیں عطا فرمائے. تو ہاتھوں کو تھوڑا سا الگ کر کے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہم کو ضرور دے گا. ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے مانگے اور ہمیں نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شیطان آ کے بہکاتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری اللہ کہاں سنے گا. نہیں، ہرگز نہیں. گنہگار ہونے کی تو اللہ سنتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ میرے بندے کہاں ہیں؟ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ مجھ سے پکارتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اللہ گنہگار بندوں کو مخاطب کر رہا ہے. اس لیے کبھی یہ تصور نہ آئے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے پاس سنے گا. ہر ایک کسی کا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما، ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما. یا کریم، ہم لوگ لاچار ہیں، الہ العالمین گنہگار ہیں، ایمان کے کمزور ہیں، اعمال کے کمزور ہیں، الہ العالمین گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا کریم، اگر آپ نے فضل نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے. الہ العالمین ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. الہ العالمین صرف آپ کا سہارا ہے، صرف آپ کی محتاجی ہے. آپ نے اگر اپنا محتاج بنائے رکھا، الہ العالمین ہمیں کوئی گناہ کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ہم کو کوئی راستے سے ہٹانے والا نہیں ہے. الہ العالمین آخری سانس تک ہماری حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، ایک مسلمان مرد اور عورت کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین جو لوگ ایمان سے نکل چکے ہیں، الہی ان کو واپس دوبارہ اسلام میں آنے کی توفیق نصیب فرمائیے. انہوں نے اس کو پہچانا نہیں، الہ العالمین کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، واپس ایمان میں آ جانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. پورے عالم کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیجیے، ایمان کا جھنڈا بلند فرما دیجیے، سلامتی کو عام فرما دیجیے، بے چینی بے سکونی کو ختم فرما دیجیے، بے چینی بے سکونی کو ختم فرما دیجیے. الہ العالمین یہ مجمع صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، پیارے حبیب کے طریقے کو سیکھنے کے لیے جمع ہوا ہے. الہ العالمین جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، جمع کرنے والوں کو قبول فرمائیے، جمع ہونے والوں کو قبول فرمائیے، سننے والوں کو قبول فرمائیے، سنانے والوں کو قبول فرمائیے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائیے، حصہ لینے والوں کو قبول فرمائیے. الہ العالمین اگر آپ نے ایک بھی عبادت قبول کر لی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجیے، قبولیت سے مالا مال فرما دیجیے، قبولیت سے مالا مال فرما دیجیے. الہ العالمین پورے عالم کے اندر ایمان والوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یا کریم اس ظلم کو اٹھانے کا فیصلہ فرما دیجیے. یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے ظلم ہیں. آپ کے حبیب نے بتا دیا ہے کہ تمہارے اعمال گڑبڑ ہوں گے تبھی دشمن مسلط رہیں گے. الہ العالمین ہمارے اعمال گڑبڑ ہو چکے ہیں، الہ العالمین معاف فرما دیجیے، اور دشمنوں کے تسلط کو ختم فرما دیجیے، بے رحموں کے تسلط کو ختم فرما دیجیے. الہ العالمین مظلومین کی نصرت و مدد فرما دیجیے، ظالمین کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اسے دنیا کو صاف فرما دیجیے، بیت المقدس کو آزاد فرما دیجیے، وہاں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہر قسم کی آفتوں سے حفاظت فرمائیے، وہاں بلا نازل ہونے سے حفاظت فرمائیے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہمارے گھروں میں دشمن لوگ آ کے عورتوں کو قرضہ بانٹ رہے ہیں، سمو قرضے کے نام سے عورتوں کو پھنسایا جا رہا ہے. الہ العالمین ہم کو شوکر کرنے سے توفیق عطا فرمائیے. ان عورتوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہماری مدد کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. الہ العالمین ایک ایک عورت کی حفاظت فرمائیے، یہ سودی قرضوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، سودی قرضوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، سودی قرضوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہماری تمام جائز ضروریات کو فرما دیجیے، جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. آپ کے علاوہ کون ہے جو ہم کو عطا کرے؟
اللہ اللہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ آج در بدر لوگ کھانا مانگتے پھر رہے ہیں، راتیوں کے کھانے کے نام پر، جوڑوں کے نام پر، الہ العالمین نے جانے کہاں کہاں ہم نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے ہاتھ کی حفاظت فرما دیجیے، یہ ہاتھ صرف آپ کے سامنے پھیلے، دوسرے کے سامنے نہ پھیلے۔ الہ العالمین اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، الہ العالمین اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین پورے عالم ہم کو دینا چاہے اور آپ نہ چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، پورا عالم روکنا چاہے اور آپ نہ چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یا کریم آپ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اسی ایمان پر مرنا نصیب فرمائیے، اسی ایمان پر جینا نصیب فرمائیے۔ ہمارے اعمال کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے اعمال کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہم نے اتنے جرم کیے ہیں کہ ایمان پر ہم باقی نہیں رہ سکتے تھے، یہاں کا کرم ہے، فضل ہے، یہاں پہ ہم کو ایمان پر باقی رکھا ہے۔ کریم مرتے تب تک یہ کرم کو نازل فرمائیے، مرتے تب تک اس کرم کو نازل فرماتے رہیے۔ الہ العالمین مرتے تب تک اس کرم کو نازل فرماتے رہیے۔ الہ العالمین ہمارے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے، قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا کریم چاروں طرف عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ننگا کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ الہ العالمین ماں و بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی عورتوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عشق عطا فرما دیجیے، محبت عطا فرما دیجیے، چاہے وہ غمی ہو یا شادی ہو، پیدائش ہو یا کوئی موقع ہو، میرے حبیب کی چیزوں میں مر مٹے، میرے حبیب کی سنت پر جان دے، پورا خاندان مل کر ہم کو وہاں سے ہٹا نہ سکے۔ الہ العالمین ایسی مضبوطی عطا فرما دیجیے، ایسی مضبوطی عطا فرما دیجیے، ایسی مضبوطی عطا فرما دیجیے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کو معاف فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان پر کرم فرما دیجیے۔ الہ العالمین ان پر کرم فرما دیجیے، الہ العالمین ان کو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، یا کریم آپ کو دکھلاتی زبان سے مانگنے والوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ یا کریم ہم کو مانگنا نہیں آتا، لیکن تیرے حبیب کے بتائے ہوئے امید پر ہم آپ پھیلائے ہوئے ہیں، یا کریم اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب عطا فرما دیجیے، جتنی بری بری چیزوں سے پناہ مانگی ہے سب سے پناہ نصیب فرما دیجیے، سب سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ لوگ 30 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، 35 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے پیارے حبیب کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے ہونے کا نمبر نہیں آ رہا ہے۔ یا کریم اس پر رحم فرما دیجیے، ہر ایک کے گھر میں جوان لڑکے لڑکیاں ہوں گی، شادیوں کا خیر سے انتظام فرما دیجیے، سنت کے مطابق وہ شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت نصیب فرمائیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میدان حشر اٹھنا نصیب فرمائیے، جس دن لوگ سراس سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گئے ہوں، یا کریم اس دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سب سب کا بیڑا پاک فرما دیجیے، سب کا بیڑا پاک فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔